أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. پہلی آیت آل عمران 19 کی ہے. آل عمران سے آیت 19 تھی اور دوسری آیت سورہ بقرہ سے آیت 164. توحید کا جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کی طرف آنے سے پہلے چند اجتماعات سے متعلق اس خواہش کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان اجتماعات کا بھی آج کے خطبے میں ذکر کیا جائے اور ان کے نام کوئی پیغام ہو. یہ سلسلہ تو اب انشاءاللہ دراز ہوتا چلا جائے گا اور پھیلتا چلا جائے گا. اب تو شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں کسی نہ کسی جگہ جماعت احمدیہ کا اجتماع نہ ہو رہا ہو یا مجالس کا اجتماع نہ ہو رہا ہو. دراصل ہر خطبہ ساری جماعت ہی کے لیے پیغام ہوتا ہے اور وہی پیغام تمام اجتماعات کا پیغام بننا چاہیے. مگر کچھ دوستوں میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا نام خطبے میں آ جائے, ہماری مجلس کا ذکر آئے. تو دراصل پیغام سے زیادہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہمارا نام بھی خطبے میں چمکے اور ساری دنیا میں پھیلے. تو چونکہ نیک مقصد کے لیے اجتماعات ہیں اس لیے اس خواہش کی رعایت کر دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. اس لیے میں آج بھی ان مجالس کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مجلس خدام الاحمدیہ ضلع شیخوپورہ کا خدام الاحمدیہ کا اجتماع آج 27 اگست کو منعقد ہو رہا ہے. دوسرا مجلس خدام الاحمدیہ کیرلا کا جو جنوبی ہندوستان کا ایک بہت اہم صوبہ ہے اس کا سالانہ اجتماع 29 تا 31 اگست منعقد ہو رہا ہے. اس میں خدا کے فضل سے 44 مجالس کے خدام شامل ہو رہے ہیں. صوبہ کیرلا کو عام طور پر شمال میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر ہندوستان کی تمام صوبائی جماعتوں میں سب سے زیادہ تعداد میں کیرلا میں احمدی ہیں اور کشمیر کو بھی یہ پیچھے چھوڑ گیا ہے. اس پہلو سے کیرلا کی جماعتیں خاص دعاؤں کی محتاج ہیں. اگرچہ مخالفت بھی بہت شدید ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب تائید کی ہوائیں چلتی ہیں تو خدا کے فضل سے کثرت سے لوگ احمدیت قبول کرنے پر تیار ہوتے ہیں. چنانچہ مباہلہ کے جتنے پھل کیرلا میں لگے ہیں
ہندوستان کی کسی اور صوبے میں نہیں لگے۔ تو اس پہلو سے یہ صوبہ اور اس کی تمام جماعتیں خصوصیت سے دعا کی مستحق ہیں۔ ضلع سانگڑ کے خدام و انصار کا سالانہ اجتماع 2 ستمبر کو ہو رہا ہے۔ چونکہ 2 ستمبر کو یہ ان کے لیے کوئی اعلان نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے 27 اگست کے خطبے میں ہی پیغام مانگا ہے۔ ان کے لیے جو پیغام میں نے چنا ہے اس کا در حقیقت تعلق توحید ہی سے ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس سے تعلق رکھتا ہے۔ بس یہ مضمون سے ہٹ کر پیغام نہیں، بلکہ جیسا جیسا آپ اس پیغام کو سنیں گے آپ پر یہ بات کھلتی چلی جائے گی کہ توحید کا نچوڑ، توحید کی روح ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے آواز باہر نہیں جا رہی تھی، کوتاہی ہو گئی ہے، اس لیے میں مختصراً دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے 3 اجتماعات ہیں جن سے متعلق درخواست کی گئی ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ مجلس خدام الاحمدیہ ضلع شیخوپورہ، مجلس خدام الاحمدیہ کیرلا جنوبی ہندوستان، اور ضلع سانگڑ کے خدام و انصار کے اجتماعات۔ ان کو جو میں پیغام دینے لگا ہوں یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر ہے جو الوصیت میں سے اخذ کی گئی ہے، اور اس میں اس کا گہرا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، تو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ میری ذات کی نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، یعنی وہ جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اس پیغام میں بہت سے فتنوں کا سد باب فرما دیا گیا ہے جو جماعت احمدیہ میں پہلے بھی اٹھے اور آئندہ بھی اٹھنے کا احتمال رہتا ہے، اور اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت آیت استخلاف سے ہے، اور حقیقت میں اسی کی یہ تفسیر ہے۔ اہل پیغام جنہوں نے خلافت سے اپنا تعلق توڑا انہوں نے یہ عذر رکھا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انجمن کے حق میں وصیت کر دی ہے، انجمن کو خود قائم فرما دیا، اور انتظامی امور اور دوسرے تمام امور میں جماعت کی سربراہ اب ہمیشہ کے لیے صدر انجمن احمدیہ ہوگی۔ یہ وہ فتنہ اٹھنا تھا جس کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے قلعہ فرما دیا
کیونکہ اس عبارت کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد خلافت کے سوا اور کسی انجمن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر انجمن مراد ہوتی تو انجمن تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قائم فرما دی تھی۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس قدرت ثانیہ کا آنا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے میں جاؤں، میرے ہوتے ہوئے وہ قدرت ظاہر نہیں ہوگی۔ بس صاف پتہ چلا کہ وہ قدرت ثانیہ انجمن نہیں بلکہ کچھ اور اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ وجود ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم مقامی اور غلامی میں کھڑے ہوں گے۔ بس اس کی پہلی تفسیر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں مجسم ہوئی۔ وہ خلافت اولیٰ وہ خلافت تھی جس کے اوپر ساری جماعت کو باندھ کر اکٹھا کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ انجمن کو مخاطب کرتے، تمہاری اب کیا حیثیت ہے؟ تم میرے سامنے کوئی باتیں نہ کرو، خدا نے تمہیں باندھ کر میری غلامی میں کھڑا کر لا ڈالا ہے اور ہمیشہ کے لیے میرا مطیع کر دیا ہے۔ بس یہ وہ قدرت ثانیہ تھی جس کا وعدہ دیا جا رہا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد آنی تھی، اس سے پہلے نہیں۔ ایک یہ بعض دفعہ ہیلہ تراش کیا جاتا رہا ہے کہ قدرت سے مراد تائید الہی ہے جو قیامت تک جماعت کے ساتھ رہے گی، تو اس کا بھی وہی جواب ہے۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی تک تائید الہی نے قادیان میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا تھا؟ کیا یہ لازم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک مسیح موعود دنیا سے رخصت نہ ہو تائید الہی نہیں آئے گی؟ بس ایسا جاہلانہ خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر جاہلانہ خیال اور کافرانہ خیال ممکن نہیں ہے کہ جس کو خدا امام مقرر فرما دے، انتظار کرے کہ وہ مر جائے تو پھر تائید الہی ظاہر ہو جو قیامت تک رہے۔ بس یہاں ایک نظام مراد ہے جس نظام کے مظہر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرح بعض وجود ہوں گے، اور یہی وہ نظام خلافت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہوا اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ پھر ایک اور فتنہ یہ بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی زندگی میں خصوصیت سے بڑے منظم طریق پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جماعت میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ خلافت ٹھیک ہے لیکن وہ جو مجددیت کا وعدہ ہے وہ دائمی ہے، اور اب وقت قریب آ رہا ہے، صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے، اس لیے اب مجدد کا انتظار کرو اور مجدد کو تلاش کرو۔ جماعت میں کہیں کوئی مجدد پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قدرت قیامت تک ہے، اور خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ قدرت منقطع نہیں ہوگی۔ بس خلافت اگر قیامت تک قائم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے مجددیت کا سوال کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور یہ فتنہ پرداز اس بات کو بھول گئے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، لیکن جہاں مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی وہاں یہ وعدہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ جو وعدے ہیں دراصل مسیح موعود کے آنے تک کی دیر ہے، جب مسیح موعود آ جائیں گے تو پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی اور منہاج نبوت پر قائم ہوگی، اور یہ وہ خلافت ہے جس کا آیت استخلاف میں ذکر ہے، یہ وہ خلافت ہے جو مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں واضح فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آیت استخلاف میں تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ کیسی باریک عارفانہ نظر سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قرآن کی آیات پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی تفسیر کرتے ہیں، خواہ حوالہ دیں یا نہ دیں، وہ مضمون آپ کی فہرست میں ایسا سرایت فرما چکا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں۔
تو دیکھیں فرمایا یہ وعدہ میری نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت ہے، یہ جماعت احمدیہ سے وعدہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت استخلاف میں بھی گو مخاطب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن وعدہ آپ کے غلاموں سے کیا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ بس اس فتنے کا بھی ہمیشہ کے لیے رد فرما دیا گیا۔ اگر کوئی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ انقطاع کے بعد پڑا کرتی ہے، اور دراصل تجدید کے وعدے میں خلافت راشدہ کے انقطاع کی دردناک خبر بھی دے دی گئی تھی۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی تو کسی اور مجدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ورنہ ہر صدی کے سر پر خلافت کے ساتھ ایک اور رقیب اٹھ کھڑا ہوتا اور صدی در صدی امت الہی منشا کے مطابق منقطع ہو جاتی اور کاٹی جاتی اور متفرق ہو کے بکھر جاتی۔ بس کیسی جاہلانہ اسکیم ہے، کیسا جاہلانہ تصور ہے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، اور طرح طرح کی دل آزاریوں سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دل کو چرکے لگاتے رہے۔ آپ نے بارہا جماعت کو کھلے بندوں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ فتنہ اسی طرح مقابل پر سر اونچا کیے رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس فتنے کا سر توڑ دیا، اور خدا نے ثابت کر دیا کہ خلیفۃ المسیح ثالث کی تعبیر درست تھی، جو تفسیر آپ نے فرمائی تھی وہی تفسیر سچی تھی۔ اور پھر خدا کی تائیدی گواہی اور عملی گواہی نے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کا سر کچل دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن میں ایمان اور شرافت اور تقوی ہو، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کے لیے تو کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان کو تو قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ جو دل تقوی سے آ رہی ہو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ مگر میں جماعت احمدیہ کو مخاطب ہوں، جن کے بھاری اکثریت کے متعلق میں جانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ تقوی پر قائم ہے، اس لیے کہ خدا کا سلوک ان سے وہ ہے جو متقیوں سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی وہ تائیدات ان کو نصیب ہیں جو متقیوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں۔ بس دلوں پر تو میری کوئی نظر نہیں، مگر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں بتا رہی ہیں کہ وہ متقیوں کی جماعت ہے جس کے ساتھ وہ مسلسل اس قدر کثرت کے ساتھ احسان اور رحمت اور فضلوں کا سلوک فرماتا چلا جا رہا ہے۔ بس وہ متقی جو میرے مخاطب ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھ لیں گے کہ در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جس قدرت ثانیہ کو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے غیر منقطع ہے۔ بس جب وہ قدرت غیر منقطع ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ ایک اور شخص کسی اور شخص کو بطور مجدد کھڑا کیا جائے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زمانے کی حد نہیں لگائی، اس لیے قیامت تک کے لیے اس حدیث کا اثر جاری ہے، تو ایسے سوچنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے اس وقت کے خلیفہ کو کیوں خدا مجدد نہیں بنا سکتا جو صدی کے سر پر کھڑا ہو اور اس صدی کے غیر معمولی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی تجدید کی ضرورت سمجھے۔ بس اس حدیث نبوی کا آیت استخلاف سے کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ دراصل آیت استخلاف کے مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے جس طرح پانی کے بعد تیمم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر خلافت قائم نہ رہے تو خدا اس امت کو چھوڑے گا نہیں، اور مسلسل نہیں تو کم سے کم ہر صدی کے سر پر ضرور کوئی ایسا ہدایت یافتہ وجود بھیج دے گا جو اس وقت تک جمع ہوئی گمراہیوں کا ازالہ فرمائے گا، یا ایک سے زائد ایسے وجود بھیج دے گا جو مختلف جگہوں پر تجدید دین کا کام کریں گے۔ جب خلیفہ موجود ہو تو پھر خلافت سے الگ کسی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خلافت جس کا مسیح موعود کے ساتھ وعدہ کیا ہے اتنی نمایاں طور پر الہی تائید یافتہ خلافت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ تجدید کا تصور کریں تو یہ ماننا لازم ہوگا کہ یہ خلافت ہلاک ہو چکی ہے۔ اس
اس میں کوئی تقویٰ کی روح باقی نہیں رہی۔ ایسی صورت میں پھر الگ مجدد اگر کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ پھر اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے کام جب ظاہر ہوتے ہیں تو خود اپنا ثبوت اپنی ذات میں رکھتے ہیں، کسی بحث کے محتاج نہیں ہیں، مگر خدا کے کام خدا کے وعدوں کے خلاف نہیں ہوا کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ پھر فرمایا تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر فرمایا اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ بس اگر خدا سچا ہے اور لازماً خدا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اگر مسیح موعود سچے ہیں اور لازماً اس زمانے کے امام کے طور پر اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی سچا انسان نہیں، تو لازماً وہ جھوٹے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور کسی اس خلافت سے باہر کسی تجدید کی محتاج ہوگی۔ پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ بس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ دوسری قدرت دکھلائی جائے گی۔ میں الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دوسری قدرت تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ساتھ ان کے ساتھ رہے گی جو اس کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ نہیں رہے گی جو اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بس قیامت تک کے لیے خلافت سے اپنا دامن اس مضبوطی سے باندھ لیں کہ جیسے عروہ وثقی پر ہاتھ پڑ گیا ہو، جس کا ٹوٹنا مقدر نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ بس آپ اگر خلافت کے ساتھ رہیں گے تو خلافت لازماً آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہی دونوں کا ساتھ ہے جو توحید پر منتج ہوگا۔ اسی کے نتیجے میں تمام دنیا کی قوموں کو امت واحدہ بنایا جائے گا، اور ایک خدا اور ایک رسول اور ایک دین اور اسی کے تابع تمام وہ خدمت کرنے والے ہوں گے جو اسی سلسلے میں منسلک ہوں گے جس کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ آیت استخلاف نے بالآخر توحید کے مضمون پر بات ختم کی تھی، اس قدرت ثانیہ کے مضمون کو بھی توحید پر ختم فرمایا خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے۔ اور وہ جو پہلے قدرت ثانیہ کا بیان ہے اس کو کس طرح توحید کے مضمون سے جوڑ دیا اور توحید پر اس مضمون کو ختم فرما دیا۔ توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔
تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے کے ساتھ۔ بس یہی میرا پیغام ہے ان تمام مجالس کو بھی جو آج اجتماع میں دینی مقاصد کے لیے جمع ہو رہی ہیں، اور ان ساری دنیا کی جماعتوں کو بھی جو قیامت تک ہمیشہ دینی مقاصد کے لیے جمع ہوتی رہیں گی۔ وہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی تھی، ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو گزشتہ خطبے میں بھی میں نے تلاوت کر دی تھی، اور اس کا ایک حصہ کچھ بیان کرنا باقی تھا۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا تعالیٰ یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی وہ کامل طور پر انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دیتا ہے، اور اس کی ذیل میں ملائکہ بھی اور اہل علم بھی اسی طرح یہ گواہی دیتے ہیں۔ آخر پر نتیجہ یہ نکالا گیا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے خدا کے سوا، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ دراصل یہ تین چشمے ہیں جو توحید سے پھوٹ رہے ہیں جن کا یہاں بیان ہے۔ پہلا چشمہ عدل ہے، چشمہ عدل توحید سے پھوٹتا ہے۔ اگر خدا کے سوا کوئی دنیا میں اور یا کائنات میں کوئی اور معبود ہوتا تو پھر توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے عدل کا قیام بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب رقیب پیدا ہو جائیں تو پھر عدل نہیں رہا کرتا، پھر کھینچا تانی ہوتی ہے، پھر اپنوں کو دوسروں پر غالب کرنے کے لیے انصاف ہو یا نہ ہو ہر کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور پر اگر دونوں رقیب طاقتور ہوں تو ایسی صورت میں عدل تو برعکس فساد ضرور برپا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اسی مضمون کو دوسری جگہ فرمایا لفسد تھا، اگر خدا کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتے۔ تو عدل کا فقدان لازماً فساد برپا کرتا ہے، اور توحید خالص کے نتیجے میں لازم ہے کہ عدل پیدا ہو، کیونکہ جس خدا کے سب ہیں وہ لازماً ان کو ایک نظر سے دیکھے گا، جس کی تمام کائنات اسی کی ہے، اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے سے فرق کر کے دکھا دے، ورنہ اپنی ذات میں وہ تفریق پیدا کرنے والا ہوگا۔ بس پاگل ہی ہے جو اپنی ذات کو پھاڑ دیا کرتا ہے، پاگل ہی ہوتا ہے جس کے اندر سے دو وجود اٹھتے ہیں، ایک پہلو سے ایک پاگل ایک وجود اختیار کر لیتا ہے، ایک دوسرے پہلو سے دوسرا وجود اختیار کر لیتا ہے، مگر وہ جو حکیم ذات ہو وہ اپنے اندر تفریق پیدا نہیں کیا کرتی۔ بس لیکن اس سے پہلے عزیز کا ذکر فرمایا۔ دراصل عزیز بھی یعنی صفت عزیز بھی توحید سے اور عدل سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ عزیز کا جو ترجمہ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، یعنی عام طور پر ہر جگہ لکھا ہوا یہی دکھائی دے گا کہ غالب، لیکن عزیز محض غالب نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک موقع پر میں نے درس سے قرآن کے وقت یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ لفظ عزیز میں عزت اور احترام کا مضمون داخل ہے، محض غلبے کا مضمون نہیں۔ بس غالب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایسے غالب جن کا زور تو چلتا ہے مگر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بددعائیں دیتے ہیں، ان کا بد انجام دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ جب تک وہ غالب رہیں اس وقت تک ان کے سامنے گردنیں جھکی رہتی ہیں مگر دل نہیں جھکتے اور دماغ ان سے مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ لیکن بعض ایسے غالب ہوتے ہیں جن کو قومیں دعائیں دیا کرتی ہیں، ان کی رعایا ان کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے، ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کو سچی گہری عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، ایسی عزت جو ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ بس وہ غلبہ جس کے ساتھ انصاف ہو وہی عزیز کا غلبہ ہوا کرتا ہے۔
وہ غلبہ جو انصاف سے عاری ہو وہ کبھی عزیز کا غلبہ نہیں بن سکتا. بس فرمایا وہ عزیز ہے، یعنی ایسا صاحب عزت ہے جس کو غلبہ نصیب ہے، اور غلبے کے ایسا غلبہ نصیب ہے جس کے نتیجے میں لازماً وہ معزز وجود ہے. اور پھر حکیم ہے، اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میری ہی سب چیزیں ہیں تو میں ایک کا دوسرے سے فرق کر کے نہ دکھا دوں. یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم انبیاء کی صورت میں بھی جاری کر کے دکھاتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ آواز تو مومنوں کی ہے، مگر یعنی مومنوں کے منہ سے یہ دعا نکالی گئی ہے، اس میں یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، مگر مراد خدا تعالیٰ ہے کہ چونکہ خدا تفریق نہیں کرتا اس لیے ہم بھی تفریق نہیں کریں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے بھی یہی مضمون بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا. یہ تفریق ان معنوں میں نہیں ہے کہ بعض کو زیادہ پیار نہیں کرتا، بلکہ تفریق ان معنوں میں ہے کہ جہاں تک عدل کا تقاضا ہے تمام انبیاء برابر کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور عدل کے تقاضوں کے لحاظ سے ان سے بین ہی وہی سلوک کیا جائے گا جو اس سے پہلے یا کسی اور جگہ دوسرے انبیاء سے کیا جاتا ہے. بس جب قیام عدل توحید سے قائم ہو جائے تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عدل پر ہی بنا ہوگی یا عدل کے قیام کے بعد کوئی اگلی منزل بھی ہے. تو وہ آیت جو میں نے سورہ البقرہ سے پڑھ کر سنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور کوئی معبود نہیں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. پہلے فرمایا تھا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اب فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی یہاں عدل سے بالا مضمون شروع ہو گیا ہے. محض تم سے عدل نہیں کرے گا بلکہ تمہارے لیے غیر معمولی رحمت کا تمہارے ساتھ غیر معمولی رحمت کا سلوک فرمائے گا. اور یہ مضمون بھی دراصل توحید کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھنے والا مضمون ہے. ایک وجود جس نے کسی ایک وجود کو اپنا بنا لیا ہو، جس کا سہارا کسی ایک وجود کے سوا کوئی نہ رہا ہو، ایسے وجود پر جس وجود کو سہارا بنایا جاتا ہے وہ ضرور رحم کرتا ہے. وہ شخص جو سب دنیا سے تعلق کاٹ کر آپ کی چوکھٹ پہ آ پڑتا ہے، ایک طبی بات ہے کہ اس کے لیے دل میں رحم جوش مارے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے سوا جب اور تمہارا ہے کوئی نہیں، تو اگر ہم تم سے پیار اور رحمت کا سلوک نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیونکہ ہمارے سوا تمہاری کوئی چوکھٹ باقی نہیں رہی. اس لیے عدل بھی ہم سے ہی ملے گا اور رحم بھی ہم سے ملے گا، اور تمہیں خوشخبری ہو کہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی رحم کرنے والا نہیں. بس غیروں کی چوکھٹ سے دامن چھڑا کر ایک بد خبر نہیں دی گئی کہ سارے سہارے کاٹ دیے گئے، بلکہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ان سب کے سہارے کاٹ دیے گئے ہیں جو غیر عادل ہیں. تمہیں عادل کے دامن سے وابستہ فرما دیا گیا ہے، اور مبارک ہو کہ وہ عادل صرف عادل ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بس دیکھیں توحید کا مضمون کس شان کے ساتھ ترقی کرتا ہوا، یعنی ترقی ان معنوں میں تو نہیں کہ پہلے ادنا تھا پھر اعلیٰ ہوا. ہمارے فہم کے لحاظ سے، ہمارے ادراک کے اعتبار سے یہ مضمون یوں لگتا ہے جیسے ترقی کرتا ہوا اپنی آخری انتہا کو جا پہنچا ہے. پھر فرمایا رحمان الرحمن الرحیم. ایسا رحمان نہیں ہے تمہارا خدا جو ایک دفعہ رحم کر کے سب کچھ دے کر تمہیں بھلا دے. الرحیم ہے، لازماً دائماً تم سے تعلق رکھے گا، پھر تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اس کے بعد کسی اور خدا کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ جب ہر دوسرا معبود جس کو تم معبود بنو حالانکہ معبودیت کا حق نہیں رکھتا، در حقیقت عادل نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ تمام جھوٹے معبود جو بنائے جاتے ہیں
اگر وہ واقعی وجود ہوں جن کو فرضی خدا بنا دیا گیا ہو تو غیر عادل ہوا کرتے ہیں. اگر اپنے خاص مریدوں سے انصاف کرتے ہیں تو دوسروں کے انصاف کو قربان کر کے کرتے ہیں. اس لیے نہ ان کا عدل عدل ہے نہ ان کا رحم رحم ہے. الرحمن وہ ہے جو سب کا برابر ہے، اور یہ مضمون بھی توحید ہی کی وجہ سے عطا ہوا ہے، کیونکہ رحمان فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا رحمان ہے جس کے نزدیک سب برابر ہے، اس لیے ایک کا حصہ چھین کر دوسروں کو عطا نہیں کرے گا، اور یہ عدل کے تقاضے کے ویسے ہی خلاف ہے. بس کامل عدل والا خدا رحمانیت کے آخری مقام پر فائز ہے، جس سے بڑھ کر رحمانیت کا مقام متصور نہیں ہو سکتا، اور زمانی لحاظ سے وہ دائمی رحمت کرنے والا وجود ہے، تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا. بس یہ توحید کے فوائد ہیں جن کا ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس توحید کو سمجھا اور نافذ فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ صاحب عرفان ہو چکے تھے، ورنہ اتنے گہرے توحید کے عرفان کے بغیر وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تھے جو توحید کا رستہ ان سے تقاضے کرتا تھا. توحید کا مطلب ہے ہم نے سب دنیا کو چھوڑ کر اے خدا تیرا دامن پکڑ لیا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ تجھے پکڑا ہوا ہے، جانتے ہوئے کہ تیرے سوا کوئی عدل نہیں، جانتے ہوئے کہ تیرے سوا کوئی رحم نہیں ہے. ایسی صورت میں خدا بعض دفعہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور پہچانتا ہے، یعنی ویسے تو خدا علم رکھتا ہے، مگر انہیں دنیا کے لیے گواہ بنا دیتا ہے کہ یہ لوگ سچے تھے. اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور ہے کہ بلال سچا تھا، اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور ہے کہ عثمان سچے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عشاق کے متعلق علم تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن اگر وہ قربانیوں کی چکی میں پیسے نہ جاتے، اگر وہ شدید ابتلاؤں میں آزمائے نہ جاتے، تو دنیا کو تو علم نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو عالم الغیب نہیں ہے. بس محمد رسول اللہ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے اور آپ سب کے مل کر خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے وہ ابتدائی دور قربانیوں کا انتہائی دردناک دور تھا. توحید کے لیے کبھی کسی قوم نے ایسی دردناک قربانیاں نہیں دیں جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے دی. اور شہداء کا یہ معنی ہے جس کو آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. شہد اللہ گواہی دیتا ہے، اور ساتھ وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ تو تکلیفوں اور ابتلاؤں سے منزہ ہے، مگر یہ لوگ کیسی گواہی دیتے ہیں؟ وہ گواہی جو حرص کے لیے دی جائے اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ گواہی جو اپنے نفس کی خاطر دی جائے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ گواہی جو اپنے نفس کے خلاف دی جائے، اپنے ظاہری مفادات کے خلاف دی جائے، وہ گواہی جس کو نتیجے میں شدید ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑے اور انتہائی دردناک مظالم کے چکی میں پیسا جائے، وہ گواہی ہے جو سچی گواہی ہے. اور یہ وہ گواہی تھی جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے تمام صحابہ نے دی ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کا آغاز حقیقت میں توحید ہی کا آغاز تھا. یہ قربانیوں کا دور وہ ہے جہاں توحید اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام تھے، اور تمام تر تکلیفیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے غلاموں کو دی گئیں وہ خالصتاً توحید کی وجہ سے دی گئی ہیں. کسی اور چیز کا جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا ہی توحید کا تھا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام یہ اعلان کر دیتے کہ خدا واحد نہیں ہے، تو جو چاہے مذہب بناتے، جس مذہب کی چاہے پیروی کرتے، جس طرح چاہے زندگی کو اپنی زندگی کو ڈھالتے، کفار کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ کہتے تھے کھلی چھٹی جو چاہو کرو، مگر خدا واحد کا نام نہ لو.
ہمارے بتوں کا بھی ذکر کرو، پھر ہم تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھرو۔ بس سارا جھگڑا ہی توحید کا تھا۔ اس موقع پر جن صحابہ کے نام میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے وقت پختہ عمر کے تھے اور خوشحال تھے اور بہت معزز تھے، ایسے تھے جن کا بہت احسان لوگوں پر تھا، لیکن آپ کو بھی مظالم سے آپ پر بھی ظلم توڑے گئے، اور عرب دستور کے مطابق یہ ظلم ایک ایسے شخص نے آپ پر روا رکھے جس کو باقی قوم پوچھ نہیں سکتی تھی۔ حضرت عثمان کے متعلق آتا ہے کہ باقی جو عرب اہل مکہ تھے، ان میں سے چونکہ اکثر پر آپ کے احسانات بہت تھے، اور پھر یہ بھی ایک رواج تھا عربوں میں کہ کوئی طاقتور قبیلے کا فرد ہو تو اس قبیلے سے باہر کے آدمی اس کو غزا نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ عربوں میں عصبیت بہت تھی۔ مذہبی اختلاف پر بھی ان کو زد و کوب کیا جاتا، ان کی عصبیت بعض دفعہ اٹھ کھڑی ہوتی تھی، کہتے تھے اچھا تم نے ہمارے آدمی کو مارا، ہم تمہارے آدمی کو ماریں گے۔ بس حضرت عثمان پر جو مظالم توڑے ہیں، آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے توڑے ہیں۔ آپ کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا جاتا تھا، اور مسلسل لمبے عرصے تک یہ ظلم آپ پر برپا کیے جاتے رہے، لیکن آپ نے کبھی اف نہیں کی، اسی طرح رسیوں میں بندھے ہوئے مار کھاتے رہے۔ پھر زبیر بن العوام تھے جو قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے، جوان مرد اور خوب روح مشہور تھے، ان کو بھی ان کا ظالم چچا ہی سزائیں دیا کرتا تھا۔ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا دھواں چٹائی میں دیتا تھا، اس سے دم گھٹتا تھا، اور نہایت ہی خوفناک اذیت ہوتی تھی، لیکن خاموشی سے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتے رہے، اور ایک دفعہ بھی آپ نے کوئی کلمہ کفر منہ سے نہ نکالا۔ ان دو چچاؤں کی مثال میں نے پہلے اس لیے دی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک چچا تھے، ان پر بھی قوم نے دباؤ ڈالا تھا، لیکن آخر وقت تک انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ جب کھینچنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی شوکت سے ایسا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو چاہے کرتا پھر، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ بس اس وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب سے رحم کا سلوک فرمائے گا، اور ان کو بھی اپنی رحمتوں سے خالی نہیں رکھے گا۔ دوسرے بھی تو چچا تھے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دیکھیں کیسے ظالم لوگ تھے، اور کس طرح توحید سے دامن چھڑانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں ایجاد کرتے اور ان میں لطف محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ دھوئیں دے دے کر سمجھتا تھا کہ اب اس کا دم گھٹنے والا ہے، اب باز آ چکا ہوگا، تو وہ جھانک کر دیکھتا تھا اور پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے۔ وہ کہا کرتے تھے صداقت کو پہچان کر پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا۔ سعید بن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، بنو عدی سے تھے اور اپنے حلقے میں معزز تھے، وہاں بھی عرب دستور کے مطابق غیر کو ضرورت نہیں تھی کہ ان کو تکلیف پہنچاتا، لیکن حضرت عمر خود اپنے بہنوئی کو بعض دفعہ اس طرح مارا کرتے تھے کہ لٹا کر چھاتی پر سوار ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ کبھی بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو وہ زخمی بھی ہو گئیں، لیکن مسلسل اس اذیت کے باوجود انہوں نے ایک دفعہ بھی کلمہ کفر نہیں منہ سے نکالا، اور توحید ہی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا، آپ قبیلہ حذیل میں سے تھے۔ انہیں قریش نے ایک دفعہ سینے کعبہ میں اتنا مارا کہ وہ ہلکان ہو کر اس طرح گر پڑے گویا مردہ ہو چکے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے بہت کام لینے تھے اس لیے انہیں لمبی زندگی عطا فرمائی، اور ساری امت پر ہمیشہ کے لیے روایات اور تفسیر کے سلسلے میں انہیں بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔
ابو ذر غفاری یا غفاری کو قریش اتنا مارا کرتے تھے کہ زمین مارتے مارتے زمین پر بچھا دیتے تھے، یعنی اس طرح نڈھال کر کے پھینک جاتے تھے کہ گویا وہ مر چکا ہے اور پھر اٹھ نہیں سکے گا۔ ایک ایسی موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کو کہا، اذیت دینے والوں کو، کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ شخص بنو غفار سے تعلق رکھتا ہے، اور بنو غفار کے شامی تجارت کے رستے، بنو غفار تمہارے شامی تجارت کے رستے پر واقع ہیں، اور عرب عصبیت اگر بھڑک اٹھی اور ان کو پتہ چلا کہ تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو تمہارے تجارت کے رستے بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وجہ سے پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ تو آزادوں کا حال تھا، اب اندازہ کریں کہ غلاموں سے کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ آزاد قوموں کو اپنے قبیلوں کی حمایت حاصل تھی، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قبیلے والے ہی اور ان میں سے بھی بڑے اگر ظلم کریں تو الگ بات تھی، ورنہ غیر کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ غلام تو ہر کس و ناقص کی ملکیت بن جایا کرتا تھا، جس طرح گلیوں کے کتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ عرب اس سے بھی بدتر غلاموں سے سلوک کیا کرتے تھے۔ ان میں صرف بلال بن رواح ہیں، امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو دوپہر کے وقت جبکہ آسمان سے آگ برس رہی ہوتی تھی، مکے کے پتھریلے علاقوں میں جب میدان بھٹی کی طرح تپنے لگتے تھے، اس وقت باہر لے جاتا، پیٹھ سے قمیض اتار دیتا تھا اور لٹا کر گرم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا لات اور عزا کی پرستش کرو اور محمد سے علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ اسی طرح عذاب دے دے کر مار دوں گا۔ بلال اس اذیت کی انتہا کے وقت اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، مگر مسلسل احد 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 کی آواز اٹھتی رہتی تھی۔ بسا اوقات آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر بے ہوشی کے وقت بھی آخری آواز آپ کے منہ سے احد 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 کی اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس زور و ستم کو دیکھا تو بہت بڑی قیمت دے کر بلال کو آزاد کروا لیا۔ جہاں تک امیہ کا تعلق ہے، جب وہ عہد کی آواز سنتا تھا تو اس کی آتش غضب اور بھڑک اٹھتی تھی، اور بعض دفعہ ان کے گلے میں رسا ڈال کر گلی کے آوارہ لڑکوں کو کہتا تھا کہ انہیں پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو جس طرح کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، اور اس طرح حضرت بلال ان گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، اور مسلسل ایک ہی آواز تھی جو آپ کے منہ سے زبان سے اٹھتی تھی، احد احد احد۔ اور پتہ روایت والے بیان کرتے ہیں کہ یہی آواز دیتے دیتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ابو فکیہ بن صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ یہ صفوان بن امیہ نے بھی یہی طریق سیکھ لیا تھا، گرم زمین پر ان کو لٹا دیتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کی زبان باہر نکل جاتی تھی اس بوجھ سے اور تکلیف سے، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی کلمہ کفر ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ عامر بن فہیرہ بھی ایک غلام تھے، انہیں بھی اسلام کی وجہ سے سخت تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے خرید کر اپنے پاس بکریاں چرانے پر نوکر رکھ لیا۔ لبیبہ بنو علی کی لونڈی تھیں، اسلام لینے سے پہلے حضرت عمر ان کو اتنا مارا کرتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جایا کرتے تھے، پھر کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھ کر اس کو مارا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کرتی تھی کہ عمر اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو کبھی بے انتقام نہیں چھوڑے گا۔ اس میں بہت بڑا ایک راز ہے اس بات میں جس سے جماعت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انتقام کے جذبے کی انتہا کے وقت، جبکہ سب سے زیادہ انتقام کا جذبہ کڑوا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ لونڈی یہ جانتی تھی کہ اسلام بہرحال بہتر ہے،
اگر میں خدا سے یہ بد دعا کروں کہ اس کو ضرور ذلیل و رسوا کرے تو خدا ایسا ہی کرے گا، مگر میری تمنا یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے اور اس کے سارے گناہ بخشے جائیں۔ تو یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو ایسا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مظلوم لونڈی کی دعا تھی جو اس دردناک حالت میں حضرت عمر کے حق میں نکلی ہے، جس وجہ سے خدا تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، ابو جہل کا انتخاب نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 بڑوں میں سے ایک مانگا تو یہ دیا گیا۔ اس میں میرا یہ ذوقی نقطہ ہے کہ اس لونڈی کی دعا کا اعجاز بھی شامل ہے۔ یہ آپ کی شفیع بن گئی، بس خدا تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور اس کو چھوڑ دیا جس کے لیے کسی نے دعا نہیں کی تھی۔ زنیرہ بنو مخزوم کی لونڈی تھی، ابو جہل نے اسے اس بے دردی سے پیٹا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں، ہمیشہ کے لیے اندھی ہو گئی۔ اور ابو جہل طنز کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، دیکھو جی، اسلام سچا ہوتا تو کیا اسے مل جاتا اور میں محروم رہ جاتا؟ حضرت صہیب بن سنان رومی ہر چند کے غلام نہ تھے، یعنی اب وہ غلام ہیں جو پہلے غلام ہوا کرتے تھے اور پھر آزاد ہو گئے، ان میں سے چند کا تذکرہ ہے۔ اور تھے بھی نسبتاً خوشحال، لیکن قریش ان کو اتنا پیٹا کرتے تھے کہ حواس مختل ہو جایا کرتے تھے اور گھبرا کر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے تھے۔ یہ وہی شعیب ہیں جن کو حضرت عمر نے زخمی ہونے کے بعد اپنے پیچھے اپنے زخمی ہونے کی حالت میں امام الصلاۃ مقرر فرمایا تھا۔ کہاں وہ مقام اور کہاں یہ مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اور کہاں وہ بلال جو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جس کو ہر کس و ناقص، ہر گندا لونڈا گلی کا رسیوں کے ساتھ پتھری زمینوں پہ گھسیٹتے ہوئے مذاق بھی اڑاتا ہوگا، کہہ کے لگاتا ہوگا، اور اس دردناک عذاب پر وہ ان گلیوں میں ایک تماشا بنا لیا گیا ہوگا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب حضرت عمر حضرت بلال کو دیکھتے تھے تو سیدنا بلال کر کے اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارا آقا بلال آ گیا ہے۔ بس دیکھو غلاموں کو توحید نے کیسی عزت بخشی تھی، کیسی عظمت عطا کی تھی۔ اور مکے میں داخل ہوتے ہوئے ایک اس غلام کا جھنڈا بھی تھا جس کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اے اہل مکہ، اگر تم بلال کی پناہ میں آ جاؤ اور اس کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ بس خدا واحد ان لوگوں کو کبھی بے اجر نہیں چھوڑتا جو اس کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں اور تکلیفیں سہتے اور عذابوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں مگر خدا ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور عزت پر عزت دیتا چلا جاتا ہے۔ خباب بن الارت بھی ایک اب غلام نہیں رہے تھے، مگر اپنا کام کرنے سے پہلے یہ لوہار ہوا کرتے تھے، آپ ایک غلام ہی تھے۔ کیونکہ یہ لوہار تھے، بھٹی دہکایا کرتے تھے جس میں پھر لوہا پگھلا کر اس کو کوٹ کر پھر اس کی مختلف چیزیں بناتے تھے۔ تو کفار مکہ کو یہ بہت اچھا اپنی طرف سے موقع ہاتھ آ گیا۔ بعض دفعہ ان کی بھٹی سے کوئلے نکال کر ان کو ان کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ جاتا تھا تاکہ ہل بھی نہ سکے۔ اس حالت میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اب بولو خدا واحد ہے کہ نہیں، اور ان کی طرف سے کبھی ایک دفعہ بھی کلمہ شرک منہ سے نہیں نکلا۔ اسی حالت میں اپنے ہی چھالوں اور اپنے ہی خون سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، جو اتنے گرم تھے کہ لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں بعض دفعہ وہ اپنا کرتا قمیض اٹھا کر دکھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، جس طرح برس کے داغ ہوں اس طرح وہ کوئلوں کو بجھا کر وہ ساری وہ پیٹھ یوں لگتا تھا جس سے برس کا شکار ہو گئی ہو، اس پہ وہ سفید داغ پڑ چکے تھے۔ اور ان سے تمسخر بھی ایسے جاہلانہ تھے کہ ایک دفعہ عاص بن وائل نے ان سے تلواریں بنوائیں، کیونکہ وہ اپنے کام کے بڑے ماہر تھے،
جب اس نے اچھی تلواریں بنا کر پیش کیں تو کہا کہ ان کا کوئی دام تمہیں آج میں نہیں دیتا، کیونکہ تم تو اس بات کے قائل ہو کہ قیامت کے دن سب سودے ہو جائیں گے، جو اس دنیا میں کمی رہ جائے گی اس دنیا میں پوری کر دی جائے گی، تو میں تو بہرحال جنت میں جاؤں گا، تو تم جنت میں آ کر تو اس دن قیامت کے بعد جب جنت میں ہوں گا وہاں سے مجھ سے پیسے وصول کر لینا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ جہنم میں ہوگا، اور حضرت بلال تو جہنم میں جھانک کے بھی نہیں دیکھیں گے، حضرت خباب، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس نے یہ سارے سودے جہنت یا جہنم بھیجنے سے پہلے ہی طے فرما دیے ہیں، یعنی یہ فرما کر کہ حساب کتاب پہلے ہوگا، وہاں تمام قرضے چکائے جائیں گے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، پھر جنت والے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ پھر آپ حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو یاد کریں، جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مخزوم کی غلامی میں کبھی سمیہ رہ چکی تھی مگر اب آزاد تھیں۔ ان کو ایسے عذاب دیے گئے کہ ان کے ذکر سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت یاسر تو کچھ عرصہ ان دکھوں کو برداشت نہ کر کے آخر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کی والدہ سمیہ پیچھے کچھ دیر زندہ رہیں، یہاں تک کہ ابو جہل نے ان کی ران پہ نیزہ مارا جو ران کو چیرتا ہوا پیٹ تک اتر گیا، اور اس حالت میں انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ایک عمار بیچارہ بچہ رہ گیا تھا، اس سے بالآخر یہ دباؤ برداشت نہیں ہوا، اور ایک موقع پر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، عذاب سے چھٹکارے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن بعد میں زار زار روتا اور تڑپتا ہوا حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اسے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے متعلق کچھ بات کہہ بیٹھا ہوں، ایک عذاب میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی چین نہیں ہے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھے ظالموں نے اتنا دکھ دیا کہ میں کچھ ناگفتنی باتیں کہہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل تو اسی طرح مومن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسی طرح سرشار ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر خیر ہے، خدا تمہاری اس لفظ کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو آپ کے غلاموں کا حال تھا جن کی آپ نے تربیت دی تھی، مگر ساری قوم جو ان غلاموں کی طرح ہی ذلت کا، رسوائی اور نکبت کا شکار ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے سردار تھے جن کی سرداریاں جاتی نہیں، بڑے بڑے صاحب شوکت اور ہیبت انسان تھے جن سے ادنا ذلیل انسانوں کی طرح سلوک کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان باتوں میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ میں تو اپنی کیفیت کو دیکھ کر کچھ اندازے کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں کسی جگہ بھی کسی احمدی پر ظلم ہو تو مجھے ناقابل برداشت اذیت پہنچتی ہے، اور میں سوچتا ہوں، اس وقت میں سوچتا ہوں کہ میری اس اذیت کی جو انتہا ہے وہاں سے محمد رسول اللہ کی اذیت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے قدم میری اذیت کے سر پر ہیں، اور آپ رحمت اللہ عالمین تھے، ان کے مقابل پر کوئی دنیا میں اور شخص ایسا حساس نہیں ہو سکتا جیسے آپ تھے۔ بس ان میں سے ہر ایک جو اذیت دیے جاتا تھا، خدا کی قسم ان سے بڑھ کر محمد رسول اللہ اذیت میں مبتلا کیے جاتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنے ذاتی تجربے سے گواہی دیتا ہوں کہ انسان کا تصور بھی ان باتوں کو نہیں پہنچ سکتا جس حد تک محمد رسول اللہ کو اذیت پہنچی ہے، لیکن صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور خود بھی صاحب صبر تھے، اور ایسے صاحب صبر تھے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ذو حظ عظیم، تم صبر کی باتیں کرتے ہو، اس کو تو حظ عظیم عطا ہوا ہے۔ ایسے صبر کی کوئی مثال دنیا میں اور پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. امام صاحب کا یہ خواہش ہے کہ آج بھی نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع کرا دی جائے. کہتے ہیں ابھی تک باہر سے آنے والے دوستوں کا مسجد میں